جو بنیاد آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جسے ہم مکتب اہل بیت کہتے ہیں، چونکہ یہ تو ناقابل تردید ہے کہ مسلمانوں میں اللہ کے نبی کے بعد اختلافات پیدا ہوئے۔ حقیقت مکتب اہل بیت کی کیا ہے، کس بنیاد پہ کھڑا ہے؟ دو بنیادوں پہ استوار ہے، دو ستونوں پر مکتب اہل بیت استوار ہے۔ ایک ستون قرآن ہے اور ایک ستون محمد و آل محمد۔ محمد و آل محمد یعنی ان کے فرامین، ان کی سیرت۔ تو قرآن تو واضح ہے کیا مسئلہ، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں محمد و آل محمد، اس کو بھی ٹیکنیکلی سمجھ لیں کہ جب ہم نام مبارک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی آل کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آل رسول کے پیرلل ہے۔ آل رسول رسول کی تابع ہے، رسول کی فرما بردار ہے۔ اور یہ اصول فقہ مدارس میں ایک علم میں پڑھایا جاتا ہے، اہل سنت کا بھی ہے، مکتب اہل بیت کا بھی ہے۔ تو اس میں ایک بنیادی بات یہ بتائی جاتی ہے، جو ڈسکشن جب ہوتی ہے اہل بیت کی روایات، جن میں اہل بیت اطہار نے یہ فرمایا کہ ہم جو کچھ بھی تمہیں بتاتے ہیں ہم تمہیں اللہ کے نبی کا فرمان بتاتے ہیں، ہم تمہیں اپنے پاس سے کچھ نہیں بتاتے۔ اگر ہم اپنے پاس سے کچھ کہیں گے تو ہلاک ہو جائیں گے۔ توجہ کریں، یہ کتب اصول میں موجود ہے۔ کیوں بھلا، کیا مراد ہے ان کی؟ اتنا سخت جملہ بولا ہے، ہم خود سے کہیں تو ہلاک ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ جسے ہم دین اسلام کہتے ہیں وہ الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت کے بعد کامل ہو چکا ہے، اس میں کوئی ایڈیشن اور سبٹریکشن نہیں ہو سکتی۔ کامل کسے کہتے ہیں؟ اور وہ بھی جسے اللہ کامل کہہ رہا ہو۔ ایک چیز ہم کہتے ہیں تمام، ایک ہم کہتے ہیں کمال۔ کمال تمام سے اوپر کی چیز ہے۔ اگر آپ کسی سے کہیں میز بنا دو اور وہ کہیں سے بھی سیدھی ٹیڑھی چار لکڑیاں جمع کرے، ان کے اوپر ایک پھٹا سا رکھ دے، دو کیل چار اس میں ٹھوک دے کہ میز تیار ہے، تو اس کی شکل تو میز والی ہوگی، یعنی ایز اے میز مکمل ہے، میز ہی ہے۔ لیکن آپ دیکھ کر کہیں گے اس تو بہتر آئی تو نہ ہی بنا میں یہ کیا بنا کے دے دی۔ لیکن ایک دفعہ ایک بندہ ایسی میز بناتا ہے کہ اس کے ڈیزائن میں، اس کے میٹیریل میں، اس کے رنگ میں کوئی جگہ آپ کو ایسی نہیں ملتی جہاں آپ انگلی رکھ کے کہو یہ کمی ہے، اسے کہتے ہیں کمال۔ کمال یعنی اس میں نقص نہیں ہے۔ تو الیوم اکملت لکم دینکم یعنی جو میں نے یہ دین تمہیں دینا تھا، جو بنیادیں، جو ہدایات تمہیں دینی تھی وہ میں نے کامل کر دی ہیں۔ جسے اللہ کامل کہے اس کو کوئی ناقص نہیں کہہ سکتا کہ آ کے ایڈ کرے۔ لہٰذا ہم مکتب اہل بیت والے جو امامت کہتے ہیں، امامت محافظت شریعت کا نام ہے، نہ کہ شریعت میں ایڈ سبٹریکٹ کرنے کا نام ہے، شریعت کو چینج کرنے کا نام ہے، یا کوئی نئی شریعت دینے کا نام ہے اصلاً۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو محمد و آل محمد جب ہم کہتے ہیں قرآن سرچشمہ دین کا اور محمد و آل محمد ہے، تو محمد و آل محمد میں بھی بنیاد محمد مصطفیٰ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اور آل محمد تو ہم کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ نے جو فرمایا ہے وہ واسطوں سے پہنچا ہے ہم تک، تو ہم یہ دیکھیں گے، ہم اس کو معتبر تسلیم کریں گے جو آل محمد کے ذریعے محمد مصطفیٰ کا فرمان ہم تک پہنچے گا۔ اور اگر آل محمد محمد مصطفیٰ کے بارے میں کچھ اور کہے اور کوئی دوسرا کچھ اور کہے تو ہم کیا قبول کریں گے؟ جو آل محمد نے اپنے جد کے بارے میں خبر دی ہوگی کہ انہوں نے یہ فرمایا ہے، ہم اس کو فالو کریں گے، دوسرے کو فالو۔ یہ ہے بنیاد، دو ستون
کہ جس پر مکتب اہل بیت قائم ہے. تو ان کو کل یہ احساس ہوا کہ آپ کی باتوں سے لگ رہا تھا قرآن کافی ہے. تو میں نے کہا کہ آپ کو واضح کر دوں کہ قرآن مجید اور رسول پاک کی سنت یہ اصل میں دو بنیادیں، اور جو ائمہ اہل بیت ہیں وہ اصل میں سنت رسول ہی بیان کرتے ہیں. یہ جو آیت ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، یہ حکم رسول اللہ کے علاوہ سب پر ہے. مولا علی کے لیے بھی سیرت رسول اسوہ ہے، اہل بیت اطہار تمام کے لیے، اصحاب کے لیے، قیامت تک کے لیے جو بھی اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے اس کا آئیڈیل رسول اللہ کی ذات اقدس ہے. اور اگر آپ مولا علی سے پوچھیں گے رسول پاک تو کہیں گے میں ان کے غلاموں میں سے ادنا غلام. آپ اندازہ لگائیں مولا علی کس نگاہ سے دیکھتے ہیں رسول اللہ کو. اگلی بات، وہ جو بات کہی جاتی ہے جب خوارج نے نعرہ لگایا تھا، تھوڑا لمبا ہو جائے گا لیکن کچھ بنیادیں میں اکثر جگہ کرتا ہوں، لیکن جہاں پہ یہ بیان نہ کروں پھر کچھ لوگوں کو یہ احساس نیچرل ہے، ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو قرآن ہی قرآن ہے، یہ تو اہل بیت کا ہے ہی کوئی نہیں. تو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے. یہ میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کرتا ہوں. ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا میں کہ اگر قرآن مجید کا ذکر بہت زیادہ کیا جائے اور مثلا اہل بیت اطہار کا ذکر نہ ہو تو ہمیں یہ دل میں آنے لگتا ہے کہ یار یہ اہل بیت کا ذکر کیوں نہیں. آیا برعکس بھی یہ والی مسئلہ ہمیں پیش آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ مثلا اہل بیت ہی کی بات کرتا رہے اور قرآن کی بات نہ کرے تب بھی ہمیں پریشانی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی. ہماری غلط تربیت ہے یہ. جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دونوں اکٹھے ہیں تو پھر ہمیں تبھی سکون آنا چاہیے جب دونوں موجود ہو. اگر ایک اگنور ہو رہا ہو تو ہمیں پریشانی ہونی چاہیے، لیکن اگر اہل بیت اگنور ہو رہے ہوں تو بھی، اور اگر قرآن اگنور ہو رہا ہو تو بھی پریشانی ہونی چاہیے. لیکن افسوس یہ ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں یہ سینسٹیوٹی نہیں پائی جاتی. یہ ٹیڑھا پن ہے ہمارا جس کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے. اور جب تک یہ سیدھا نہ ہو ہم سب کچھ ہو سکتے ہیں، حدیث ثقلین کے پیروکار نہیں ہو سکتے. چاہے ہم سن کے حدیث ثقلین نعرے مار کے چھتیں اڑا دیں کمروں کی، تب بھی ہم حدیث ثقلین کے ماننے والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہماری زندگیوں میں، ہمارے ذہنوں میں قرآن مجید سے بھی اسی طرح انس نہ ہو جس طرح اہل بیت اطہار سے. ان سے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اگلی بات جو کرنے لگوں بہت توجہ سے سنیے. ایک جملہ بولا جاتا ہے قرآن روایات اہل بیت کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا. یہ جملہ ایک صحیح معنی رکھتا ہے اور ایک شیطانی اور باطل معنی رکھتا ہے. اور وہ معنی وہ ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ قرآن سے دور ہو جاتے ہیں، اور افسوس کے ساتھ وہ معنی زیادہ ہے ذہنوں میں. بعض اوقات ایک جملہ حق ہوتا ہے لیکن اس کا معنی جو لیا جا رہا ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے. خوارج نے، جو بعد میں خوارج بنے جنگ صفین میں، جب ادھر سے دھوکہ دیا گیا قرآن مجید، قرآن نیزوں پہ بلند کر لیے گئے، تو خوارج نے نعرہ لگایا ان الحکم الا للہ. قرآن کی آیت ہے یہ کہ نہیں ہے حکم کا اختیار مگر صرف اللہ کو. یہ بالکل صحیح بات ہے. صرف اللہ کو اختیار ہے، وہ اتھارٹی ہے، الٹیمیٹ اتھارٹی وہ ہے، وہ فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے. یہ انہوں نے نعرہ لگایا. جب مولا علی علیہ السلام نے یہ نعرہ سنا، کہ ان کو بتایا گیا، انہوں نے خود سنا کہ یار یہ تو یہ نعرے مار رہے ہیں، تو مولا نے ایک جملہ بولا، یہ توجہ سے سنیے. فرمایا کلمۃ حق، یہ جو بول رہے ہیں، یہ جو بات منہ سے نکال رہے ہیں یہ برحق ہے. کلمۃ حق، ان کے منہ سے نکلنے والا یہ کلمہ، یہ کلام، یہ حق ہے. یراد بہل باطل، لیکن اس سے جو مراد لی جا رہی ہے وہ باطل ہے. توجہ فرمائیں. تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات باطل میک اپ کرتا ہے اوپر حق کا، حق کو فرنٹ پہ رکھتا ہے، حق کی شکل، تاکہ ایک غیر سنجیدہ آدمی، ایک جذباتی آدمی جلدی دھوکہ کھا جائے. جو اینالائز نہیں کرتا، جو تجزیہ تحلیل نہیں کر سکتا، وہ جذباتی ہو کے کچھ بھی اس سے کروا لو. حق معنی کیا ہے اس جملے کا کہ قرآن روایات اہل بیت کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا. اس کا صحیح معنی کیا ہے اور اس کا باطل معنی کیا ہے؟
اس کا صحیح معنی یہ ہے، بلکہ پہلے میں غلط والا بیان کروں، توجہ کیجئے گا. اس جملے کا کہ قرآن روایات اہل بیت کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتا، اس کا غلط معنی، اس کا زہریلا معنی، جس کی کم از کم تاثیر یہ ہے کہ آپ کو قرآن پہ ٹرسٹ ختم ہو جائے گا کہ میں قرآن مجید کو پڑھ کے کچھ سمجھ سکتا ہوں. قرآن مجید کا متن ایک بیکار چیز بن کے رہ جائے گی، سوائے اس کے کہ اس کو چومو یا اس کو بغیر سمجھے ہوئے طوطوں کی طرح رٹے مارو اس کے، اور کچھ نہیں رہ جائے گا. یا تویزیں بناؤ اس کی، یا وظیفے کرو، اور کچھ بھی نہیں. ہدایت جو اصل ہے قرآن کی، اس سے آپ کا اعتماد اٹھ جائے گا اگر یہ والا زہریلا معنی جو بتانے لگا ہوں، باطل معنی اس جملے کا لیا جائے گا. اور وہ باطل معنی کیا ہے؟ کہ کوئی بھی قرآن مجید کی آیت جب تک روایت نہ آ کے حدیث نہ بتائے اس کا کیا مطلب ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے کیا لکھا ہوا. سمجھ رہے ہیں؟ اور ایسا ایک بڑا طبقہ دنیا میں موجود ہے، دینی مدارس میں بھی موجود ہے، انہیں کہتے ہیں اخباری. ان کا کیا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید کا متن ہم اس کو درک نہیں کر سکتے، اس کے معنی کو درک نہیں کر سکتے. آپ ان سے کہیں گے نا اللہ کہہ رہے یقیناً میں نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دی ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ وہ کہیں گے ہمیں کیا پتہ کیا کہا. ایسے بونگو ہیں، لیکن عالموں کی شکل میں بھی، اور ان کے اندھے مرید وہ بھی اسی طرح پیچھے. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کہا نا کہ اگر اہل بیت کا فرمان نہ ہو تب بھی قرآن سے کچھ سمجھ آ سکتا ہے، اس طرح اہل بیت کی توہین ہو جائے گی. تو یہ نظریہ قرآن مجید کے متن کو قابل استفادہ قرار نہیں دیتا، کہتا ہے کہ یہ ہمارے سمجھنے کی چیز نہیں ہے. تو جب بھی قرآن پڑھو نیچے دیکھو کوئی حدیث آئی ہے، حدیث میں جو معنی ہوگا وہی آیت کا معنی ہوگا، اور اگر حدیث نہیں ہے تو ہم اس کا معنی نہیں سمجھ سکتے. میری بات واضح ہو رہی ہے؟ پس نتیجہ کیا نکلا؟ قرآن پڑھنے کا فائدہ ہے؟ پھر کوئی قرآن کا ٹرانسلیشن، قرآن کی آیات میں تدبر، یہ سب باطل ہے. اللہ نے ایویں ہی کہا ہوا. ان سے اللہ کہتے ہیں جو تدبر نہیں کرتے قرآن میں ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں. کہیں گے ہمیں کیا پتہ یہ مطلب ہے یا مطلب نہیں. ایسا گولی دی ہوئی ہے. وہ شدولوں کے چوہے دیکھیں آپ نے، جن کی سری چھوٹی ہو جاتی ہے، تو بعض کو اس طرح دین پڑھایا جاتا ہے کہ وہ شدولے کے چوہے بن جاتے ہیں. ان کی سری میں بات ہی نہیں آتی مگر وہ جو فیڈ کر دی گئی، اور وہ کہیں جا کے تبلیغ بھی کرتے ہیں تو بٹن دباؤ تو وہی نکالنا شروع کر دیتے ہیں جو فیڈ کیا گیا ہوتا ہے. اب غور تو کریں کیا وجہ ہے کہ اسلام کی اہم ترین کتاب ایک عام مسلمان کی زندگی میں شامل نہیں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ شیعہ سنیوں کا مشترکہ معاملہ ہے. قرآن مجید ایک مسلمان کی زندگی میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، جس کو وہ سب سے زیادہ پڑھتا ہو، وہ ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ پڑھتے ہی کوئی نہیں. کیونکہ جو دماغ میں بچپن سے ڈالا گیا ہے، وہ نظریہ یہ ڈالا گیا ہے کہ قرآن مجید پڑھنے کا دل نہیں کرتا، چونکہ اعتماد نہیں ہے. کہ میں اور مجھے تو خیر کیونکہ میں قرآن مجید کا شور بہت بچاتا ہوں، تو مجھے تو کسی قسم کے میسج آتے ہیں. ایک میسج آیا کسی دوسرے ملک سے خاتون کا، تو انہوں نے کہا کہ مولانا میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تھا آپ یہ سننے سے پہلے درس، تو میں نے بڑی مشکل سے ایک سپارہ پڑھا، مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں گمراہ ہو رہی ہوں. یہ گمراہ ہو رہی نہیں تھی، گمراہ تھی، لیکن وہ اتنا پکا ہوا ہے کہ اب جو قرآن بتا رہا ہے وہ گمراہی لگتا ہے. قرآن ہم پڑھتے ہیں سمجھ نہیں آتا، سمجھ آ رہا ہوتا ہے، لیکن جو پہلے سمجھ فیڈ کی ہوئی یا بچپن سے دماغ میں جو رٹی ہوئی ہے اس سے میچ نہیں کرتا، اس لیے سمجھ نہیں آتا، ورنہ سمجھ آ رہا ہوتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ مشرکین مکہ رسول پاک سے کہتے تھے تیری باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، سمجھ آ رہی ہوتی تھی، سمجھنا چاہتے نہیں تھے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے آپ کا کوئی پلاٹ ہو اور آپ کو آفر آئے، مثلا آفر آئے جناب نا 50 لاکھ کی آفر آ جائے، آپ اپنے دوست سے کہیں کہ یار 50 لاکھ کی آفر آئی ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی. یہ سمجھ نہ آنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہلے خود ہی بتا رہا ہے کہ سمجھ آئی ہوئی ہے، کہ یہ سمجھ نہ آنا یعنی میرا دل نہیں مان رہا کہ میں 50 کا دوں، میں کچھ اور چاہتا ہوں، آفر کم ہے
تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اسی طرح قرآن سمجھ نہ آنا یعنی میرے دماغ میں کچھ اور ہے، یہ کچھ اور کہہ رہا ہے، اس کو سمجھنے کا میرا دل نہیں ہے۔ اللہ جس طرح جنت آفر کر رہا ہے اور مجھے جس طرح جنت بتائی گئی ہے، یہ والی آفر میرے بارے میں، اللہ والی آفر میرے بارے میں نہیں ہے، جو میرے ذہن میں بچپن سے سن سن کے فیڈ ہوئی ہے وہ والی آفر بارے میں ہے، لہٰذا میں اللہ کی آفر کو ریجیکٹ کر رہا ہوں۔ میرے ساتھ ہیں آپ؟ توجہ سے سنیں، میں بتا رہا ہوں کہ آپ اسباب پہ غور کریں۔ کیا سبب ہے جس ایک ہی کتاب جس پہ اللہ زور دے رہا ہو، جس پہ رسول زور دے رہے ہو، جس پہ اہل بیت، نہج البلاغہ پڑھیے جا کر مولا علی قرآن کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، جس پہ یہ سارے زور دے رہے ہو وہ میری اور آپ کی زندگی میں ہدایت کی کتاب نہ ہو تو ہم نے معجزہ کر دیا ہے۔ ہم نے نہیں کیا، شیطان نے معجزہ کیا، اور ہم سارے اس کے معجزے کی زد میں ہیں۔ البتہ اسے معجزہ نہیں کہیں گے، اسے ہم مداری کہیں گے، اس کو ہم سحر کہیں گے، جادو کہیں گے۔ مجھے نہیں پتا میں نے لاسٹ ایئر پچھلے سال یہ بات کی تھی یا نہیں کی تھی کہ شیطان نے نا ایک جادو کیا ہوا مسلمانوں پر۔ یہ دنیا کی کوئی بھی کتاب کھولتے ہیں تو انسان کی طرح کھولتے ہیں، قرآن کھولتے ہیں طوطا بن جاتے ہیں، جادو کیا ہوا۔ کوئی کتاب کھولیں گے نا تو ان کی نیت ہوگی کہ پڑھنا اس میں کیا لکھا ہوا، ٹھیک ہے، لیکن ایسا پکا منتر کیا ہے شیطان نے کہ قرآن مجید جیسے ہی کھولیں گے انسان سے طوطے میں کنورٹ ہو جائیں گے، اور طوطا جو بول رہا ہوتا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا میں کیا بول رہا ہوں۔ توجہ کر رہے ہیں؟ اس شیطان کے جادو سے باہر نکلیں، ورنہ اللہ نہیں چھوڑے گا۔ اور اللہ نے بتایا ہوا ہے کہ جس رسول کی شفاعت کے انتظار میں ہو اسی نے تمہاری شکایت کرنی ہے کہ انہوں نے قرآن سے دوری اختیار کرنی۔ اچھا اب توجہ کریں، ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ میں وہ باطل معنی بتا رہا ہوں، حق والے معنی کی طرف میں ابھی آتا ہوں، آپ توجہ فرمائیں کہ قرآن مجید میں ڈائریکٹلی اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ میرا رسول اپنے اللہ کی یعنی میری بارگاہ میں قیامت کے دن شکوہ کرے گا کہ اے میرے پروردگار، یقیناً میری قوم نے اس قرآن سے دوری اختیار کر لی تھی۔ یہ قرآن میں واضح سورۃ الفرقان آیت نمبر 30 ہے۔ قرآن مجید میں اسی طرح ڈائریکٹ الفاظ میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ میرا رسول تمہاری شفاعت کرے گا۔ شفاعت اپنی جگہ پر ہے، توجہ کریں، کوئی یہ نہ کہے کہ او مولوی صاحب تو شفاعت کا انکار کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، تلکنے میں بڑی جلدی کرتے ہیں، سلپ ہونے میں۔ شفاعت کا انکار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، شفاعت کو اللہ جنہیں اذن دے گا وہ شفاعت کریں گے، لیکن میں کہہ رکھا ہوں کہ قرآن مجید میں ڈائریکٹ الفاظ میں کہیں اس طرح سے نہیں لکھا ہوا کہ ہمارا رسول قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کرے گا، لیکن ڈائریکٹ لکھا ہوا ہے کہ ہمارا رسول اپنی قوم کی شکایت کرے گا۔ تو جو ڈائریکٹ لکھا ہوا اس کی پرواہ کوئی نہیں سیاحوں کو، اور جو ڈائریکٹ نہیں لکھا ہوا اس پہ مرے جا رہے ہیں، اسی کی امید پہ ساری زندگی گزار رہے ہیں۔ جو ڈائریکٹ لکھا ہوا ہے کہ یہ اتنا بڑا خطرہ ہے تمہارا، 440 وولٹ سے بھی زیادہ ہے، ککھ نہیں رہے گا تمہارا، اس کی پرواہ کوئی نہیں۔ سیانے ہیں یا نہیں؟ بہت ہائی آئی کیو ہے اجتماعی طور پر، میں بہت سمجھدار۔ وہ لوگ جو اپنی دنیا کے معاملات میں اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں، بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، جب دین کا معاملہ آتا ہے گائے کی طرح ہو جاتے ہیں، بھیڑ کی طرح ہو جاتے ہیں، عقلیں موٹی ہو جاتی ہیں، کامن سینس بھی استعمال نہیں کرتے۔ تو اس جملے کا کہ قرآن روایات اہل بیت کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا، باطل معنی یہ ہے کہ قرآن کا ٹیکسٹ ہماری سمجھ سے باہر۔ بس آپ کہو الحمدللہ رب العالمین، ہمیں کیا پتہ، الرحمن الرحیم سانو کی پتہ، مالک یوم الدین اللہ جانے۔ یہ ہے، یہ اس نظریے کی پریکٹیکل آپ سب کے لیے مزے کا خیز لگ رہا ہوگا آپ کو، لیکن یہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ جب تک نیچے روایت نہ ہو، اچھا روایت آ جائے کوئی جھوٹی، یہ کہیں گے قرآن کی آیت سے ہم نہیں سمجھ سکتے، تھلے ویکھو روایت کی لکھی، او باویں قرآن دی آیت کا منہ اور پاسے لگا دو، وہ کہہ رہی ہو مشرق کی طرف منہ کرو، وہ مغرب کی طرف کسی جھوٹے غالی کی، کسی کذاب کی روایت ہو تو وہ کہیں گے کہ یہ روایت سننی ہے، وہ قرآن کی آیت کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ یہ ہے باطل معنی اس جملے کا۔
حق معنی کی طرف آتا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیے, اگر یہاں تک واضح ہے نا, یہ واضح ہے بات, تو اگلی بات آپ کو تب سمجھ آئے گی, اس کو آپ اس نتیجے پہ آپ تب پہنچ سکتے ہیں میرے ساتھ. اگر ایسا ہے تو پھر ذرا غور سے سوچئے کہ ائمہ نے کیوں فرمایا کہ ہمارے سے منسوب کوئی بات جو قرآن کی بات کے خلاف ہو اسے قبول مت کرو. بھائی جب قرآن سمجھ نہیں آ سکتا تو پھر خلاف اور موافق ہونے کا پتہ کیسے چلے گا؟ سمجھ رہے ہیں؟ میں قرآن کے پاس روایت لے کے جاؤں, اگو قرآن میں واقع میں تو تینوں سمجھ ہی کوئی نہیں ہونا, تو میں کدھر جاؤں گا؟ کہاں سے چیک کروں گا میں روایت کو؟ لا تقبلوا علینا ما خالف قول ربنا, ہمارے بارے میں وہ مت قبول کرو جو ہمارے رب کے قول کے خلاف ہو. رب کا قول قرآن ہے. کتنی جرأت ہے اس میں جو اللہ پر یہ تہمت لگاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک گونگی مونگی سی کتاب دی ہے کہ جس کو پڑھ کے پتہ سوری کوئی نہیں لگتا کہ اس میں کیا لکھا ہوا. یہ یا دیدہ دانستہ ابلیس کے چیلے ہیں, یا ان کو پتہ نہیں ہے, ان کو بیوقوف بنایا ابلیس نے, اور یہ اس کے فری لانسرز کے کام کر رہے ہیں, لوگوں کو قرآن سے دور رکھنے والی باتیں پھیلا رہے ہیں. جب تک امت یہ سحر نہیں توڑتی, شیعہ ہو یا سنی ہو, اسی غلاظت میں زندگی گزاریں گے جس میں گزار رہے ہیں. ابھی دین کس لیے رہ گیا ہے؟ ایک دوسرے کو گندا کرنے کے لیے, بندے مارنے کے لیے, جھوٹے پرچے کروانے کے لیے. توجہ فرما رہے ہیں؟ کیونکہ قرآن کا دین وہ کہتا ہے پہلے عمل کر پھر تجھے قبول کروں گا تو مسلمان ہے یا نہیں. پہلے تیری زندگی گواہی دے کہ جب تیرا مفاد اور اللہ کا حکم ٹکراتا ہے تو تو اپنا مفاد چھوڑ دیتا ہے, اللہ کے حکم کی اطاعت کرتا ہے, تب تو مسلمان ہے. ورنہ ساری دنیا تیرے مسلک کے مولوی تجھے مسلمان کے ٹھپے لگاتے رہے تو نہیں ہے مسلمان. زمین پہ مسلمان کہلانا اور ہے, اللہ کے ہاں مسلمان کہلانا اور ہے. آپ پڑھیں روایات اہل بیت میں, اصول کافی میں روایت ہے کتاب الایمان والکفر میں نے شاید پہلے بھی سنائی ہو, لیکن یہ اتنی دفعہ سنانے والی ہے کہ جب تک اتر نہیں جاتی دلوں میں, سمجھ نہیں آ جاتی, تب تک معاملہ ہی فٹ نہیں, چونکہ یہ بنیادیں ہیں. اس لمبی روایت ہے, اس کا میں لب لباب آپ کو پیش کر رہا ہوں. اس میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام فرماتے ہیں کہ جب تک 3 چیزیں نہ ہو بندے میں, جب تک 3 چیزیں نہ ہو ایمان نہیں ہوتا. جب تک 3 چیزیں نہ ہو اللہ کے پاس مومن نہیں لکھا جاتا. نمبر 1 عقد فی القلب, دل کے اندر ماننا ہو, دل سے ماننا ہو بات. نمبر 2 اقرار باللسان, زبان جو دل میں ہے اس کا زبان سے اقرار کرے. ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. نمبر 3 وعمل بالارکان, اس کے بعد جو دل میں ہے اور جس کا زبان سے اقرار کر رہے ہیں اس کے ہاتھ پیر سے جو کام نظر آئیں وہ گواہی دیں اسی چیز کی جس کا زبان سے اقرار کرتا ہے اور دل میں عقیدہ رکھتا ہے. امام فرماتے ہیں یہ 3 چیزیں ہوں تب بندہ جا کے اللہ کے ہاں مومن لکھا جاتا ہے. اس کے بعد کیا فرماتے ہیں سنیں, اس کا نتیجہ دیتے ہیں امام. فرماتے ہیں کہ کتنے زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں جب مومنوں سے پوچھا جائے تو وہ اس کے ایمان کی گواہی دیتے ہیں, یعنی کہتے ہیں کہ یہ بندہ مومن ہے, جبکہ اللہ کے ہاں اسے کافر لکھا گیا ہے, مومن نہیں لکھا گیا. کتنے کثیر بندے ایسے ہیں, اصول کافی کتنے کثیر ایسے ہیں کہ جن کو مومنوں سے پوچھو تو کہتے ہیں مومن ہے لیکن اللہ کے ہاں وہ کافر لکھا ہوا ہے. اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ جنہوں نے اس کے ایمان کی گواہی دی ہے انہوں نے بالکل ٹھیک کیا ہے, کیونکہ وہ ظاہر کو دیکھ رہے ہیں, جبکہ جس نے اوپر مومن لکھنا ہے وہ ظاہر کا محتاج نہیں ہے, وہ اندر کا بھی وہ دیکھنے والا ہے, علیم بذات الصدور ہے. وہ جب تک یہ تینوں جگہ کلیئر نہیں ہوتی وہ بندے کو اپنے پاس مومن نہیں لکھتا. شیطان کیا ہے؟ شیطان دل میں بھی اللہ کو رب ہی مانتا تھا. شیطان زبان سے بھی قال رب فانذرنی الی یوم یبعثون, کہنے لگا اے میرے رب مجھے مہلت دے اس دن تک جس دن تو ان کو دوبارہ اٹھائے جائیں گے. میرے رب. آیت قرآن
शैतान को काफिर कैसे करार देती है, तवज्जो करें। अबा, उसने इनकार किया, वस्तकबरा, अकड़ गया, वकान मिनल काफिरीन, और ये करके काफिरों में से हो। उसके कुफ्र का सबब क्या बताया? इनकार, मैं नहीं करता सजदा। अकड़ गया, आकड़ आ गई उसको कि मैं कुछ जो है, कुछ अपनी खिचड़ियां पकाने के लिए कहते हैं शैतान भी बड़ा तौहीद परस्त था। कुरान में लिखा हुआ वो अकड़ गया था अल्लाह को, तुम कहते हो वो तौहीद परस्त था। इतनी तौहीद थी उसकी कि वो जो है उसने आदम को सजदा करने का इनकार किया था। तौहीद की वजह से झूठ बोलते हैं जो ये नुक्ते लगाने के लिए मजलिसों में बातें करते हैं। कुरान ने खुद रीजन बताया है, और रीजन उसकी तौहीद नहीं बताई, उसकी आकड़ बताई है। अबा वस्तकबरा, और उसकी अपनी जुबान से अल्लाह ने कुरान में बताया, काला, अल्लाह ताला ने फरमाया कि तूने क्यों सजदा नहीं किया? कहने लगा काला अना खैरुम मिन्हु, अल्लाह को समझा रहा है मैं इससे बेहतर हूं। खलकतनी मिन नारिन व खलकतहु मिन तीन, तूने मुझे आग से बनाया है, इसको तूने मिट्टी से बनाया है। ये तौहीद है। अपनी कुछ चीजों को जस्टिफाई करने के लिए शैतान भी इतने तौहीद वाले मत बनो, शैतान भी बड़ा तौहीद परस्त है, झूठ बोलते हैं, तोहमत लगाते हैं। कुरान मजीद में जो क्लियर अल्लाह ने बयान की है बात, चूंकि अवाम ने नहीं पढ़ा कुरान, इन्हें पता सोरी को नहीं लगता। नाराज नहीं होइएगा मुझसे, दर्द है ये। और अल्लाह क़यामत के दिन पूछे तुम अपनी दुनिया के बारे में कितने संजीदा थे, दीन के बारे में क्यों नहीं संजीदा थे? तुम अपने 40-50 साल जिंदगी जिसकी गारंटी भी नहीं कि कल खत्म हो जाओ, अगली सांस भी तुम्हारी ना आए, उस पर तुम कितना टाइम देते थे ताकि उसके फ्यूचर को रोशन करो। और जहां पे तुमने अबद तक रहना है, अगर मेरी बातों पे तुम्हें यकीन था तो उसके लिए थोड़ा सा संजीदा टाइम नहीं तो तुम्हारी जिंदगियों में कि उसको भी तरह देख लो, और कुछ नहीं, कम से कम मेरी किताब तो संजीदगी से पढ़ो। क्या जवाब दे? कोई जवाब है ही नहीं। पढ़ना शुरू कर, अपने घरों में माहौल बनाए, बैठे मिलकर। जितना बच्चे को एक अच्छी अंग्रेजी किताब पढ़ते देखकर मेरा बच्चा बड़ा पढ़ लिख के कितना खुश होता, इससे ज़्यादा खुशी होनी चाहिए जब बच्चा कुरान पढ़ रहा हो और आपको बताए कि अल्लाह ताला ने ये फरमाया कुरान में। इससे ज़्यादा खुशी होनी चाहिए। जब ये खुशी होगी तब मामला ठीक होगा, वरना दीवार टेढ़ी है। समझ फरमा रहे? क्योंकि अगर दुनिया की किताब मेरा बच्चा पढ़ता है और मुझे बड़ी खुशी होती है, और अल्लाह की किताब का पता सॉरी कोई नहीं, तो अल्लाह ने खुद बताया तुम लोग दुनिया को तरजीह देते हो, आखिरत को टाल देते हो। ये उसका अमली सबूत है, ये उसका अमली सबूत है। अपनी ज़िंदगियों में लेकर आइए, अल्लाह ताला पर एतमाद कीजिए। एतमाद का ही नाम ईमान है। ईमान ज़ुबान का लकलका नहीं है। और ये जो मैंने आपको उसूल काफ़ी की रिवायत बताई है, ये बिल्कुल ऐनन कुरान है। मैं आयत पढ़ता हूँ, ये बिल्कुल उसकी तफसीर है। सूरह अनकबूत की आयत में अक्सर पढ़ा करता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, अहसिबन्नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या लोगों ने ये समझा है कि ये कह देने से कि आमन्ना, हम ईमान ले आए, उन्हें छोड़ दिया जाएगा, वहुम ला युफ्तनून, और अल्लाह चेक नहीं करेगा, आजमाएगा नहीं कि ये बात सही है। आजमाइश कहाँ से होगी? अमल से होगी। वलक़द फ़तन्ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, हम तुम्हें यकीनी बात कर रहे हैं कि हमने इनसे पहलों को भी आजमाया है जब उन्होंने दावा ईमान किया था। फ़लयअलमन्ना अल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू, तो अल्लाह जान कर रहेगा किन्होंने सच बोला है। वलयअलमन्ना अल-काज़िबीन, और झूठों को भी अल्लाह जान कर रहेगा। ये जो कह रहे हैं ईमान लाए ईमान लाए, अल्लाह चेक करे। कहाँ चेक होते हैं? मैदान अमल में चेक होते हैं। मैदान अमल के बगैर कहाँ चेक होंगे? इमाम ने ऐनन कोई कुरान वाली बात की। कुरान का कहते, जहां पे आप कुरान पढ़ेंगे आमनू व अमिलुस सालिहात, आमनू व अमिलुस सालिहात, लेकिन आप अपने पाकिस्तान के मुआशरे को देखिए, इस्लाम पे लिया गया, नाम पे लिया गया मुल्क, कहाँ है अमिलुस सालिहात? रिश्वत अमिलुस सालिहात है, झूठी गवाहियां अमिलुस सालिहात है, बिक रही हर चीज यहां पर। ताकत और पैसा जो मर्जी कर लो इस मुल्क। और लोग बड़े आराम से कहते हैं, कोई काम मुश्किल हो, कहते हैं पाकिस्तान में सब कुछ हो जाता है। पाकिस्तान में सब कुछ हो जाता है, अल्लाह के दीन पे अमल नहीं होता। यानी जो शैतान चाहता है वो सब हो जाता है पाकिस्तान में। असल में ये कह रहे होते हैं, वो नहीं होता जो अल्लाह और अल्लाह का रसूल चाहता है। वो अदल चाहते हैं, इधर किधर है अदल? पाकिस्तान में अंग्रेजों के यहां ज्यादा अदल, वहां ज्यादा पकड़ तकड़ होती है। अगर खराबी की जाए तो यहां कौन सी पकड़ तकड़? किस दीन पे खुश है? याद रखें,
جو دین یہاں اثر نہیں اچھا دکھا رہا وہ 2 نمبر دین ہے، وہ وہاں بھی کچھ نہیں دکھائے گا آپ کو. جیسے اللہ کہتا ہے نا نماز برائی بے حیائی سے روکتی ہے، اور حدیثوں میں نماز گناہ مثلا معاف کرواتی ہے، ٹھیک ہے نا، مثال کے طور پر. تو یہ 2 اثر ہے نا، ایک یہاں ظاہر ہونا چاہیے، ایک آخرت میں ظاہر ہوگا. اگر اصلی نماز ہے تو وہ یہی برائی بے حیائی سے روکے گی، اثر دکھائے گی. اگر یہاں اثر دکھا رہی ہے تو امید رکھو وہاں بھی اثر دکھائے گی. لیکن اگر یہاں نماز بھی جاری ہے اور برائی بھی جاری ہے، بے حیائی بھی جاری ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے یہ کوئی اور کام کر رہے ہو جسے تم نے نماز، پیکنگ نماز والی ہے، مال نہیں ہے صحیح اندر. تو پھر جو یہاں اثر نہیں دکھا رہی، تسلی رکھو کہ وہاں بھی کوئی اثر نہیں دکھا. اصلی اور نقلی چیز میں فرق ہوتا ہے. جب اللہ نے 2 اثر بتائے نماز کے، مثلا دین نے، ایک اس زمین پر، ایک آسمان پر. اسی طرح آپ قرآن مجید کو پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ غم نہ کرو نہ ہی کمزور پڑو، اگر تم مومن ہو تو تم ہی اعلیٰ رہو گے، تم ہی سب سے اونچے رہو گے. ادھر کہاں ہے یہ مومن؟ دنیا میں کہاں نظر آتے ہیں آپ؟ یہ دوسری اقوام عالم کہاں چلی گئی؟ تو قرآن تو آئین ہے، اللہ کسی کے ساتھ تکلف نہیں ہے. تم اعلیٰ رہو گے، کیا مطلب؟ آخرت میں نہیں، اسی دنیا میں اللہ تمہیں فتح دے گا، اسی دنیا میں اللہ تمہیں عزت دے گا. شرط یہ ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم وہ مومن ہو جس کو اللہ مومن کہتا ہے. اگر تم ہو تو اللہ کا پہلا وعدہ اسی دنیا میں تمہیں عطا کرنے کا ہے. جو دین دنیا میں عزت کی طرف نہیں لے جا رہا، تسلی رکھیں آخرت میں اس نے کوئی عزت عطا نہیں کرنا، چونکہ وہ دین وہ ہے ہی نہیں. اگر اصلی ہوتا تو یہاں بھی ترقی کروا رہا ہوتا، یہاں بھی معاشرے کی بہتری کا سبب بن رہا ہوتا. اتنے سارا پاکستان میں دیندار ہی بھرے ہوئے ہیں، چاہے خود کو عاشق رسول کہیں، چاہے عاشق اہل بیت کہیں، چاہے عاشق صحابہ کریں. اس شاخ کا بھرا ہوا ملک ہے، لیکن ساتھ میں کرپشن سے بھی بھرا ہوا ملک ہے. یہ عشق رسول، یہ عشق اہل بیت، یہ عشق صحابہ برائی سے اور کرپشن سے اور بے ایمانی سے کیوں نہیں روکتا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اس لیے جب آپ قرآن پڑھیں گے نا، آپ کو لگے کسی اور ہی وادی میں آ گئے، اتنے تو کوئی شے بھی مفت نہیں ملتی جو اللہ بتا رہا. تو ائمہ نے فرمایا خلاف قرآن ہمارے سے منسوب کوئی بات قبول، اسی کو خراب کرنے کے لیے یہ نظریہ گھڑا گیا. روایت کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آتا. جب روایت کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آئے گا تو پھر کون روایت کو لے کے جائے گا قرآن کے سامنے کہ یہ میچ کرتی ہے یا خلاف ہے؟ جب قرآن کو ہی مشکوک بنا دیا ذہنوں میں تو پیچھے کیا رہ گیا؟ پیچھے پھر آپ کا جو دل ہے، ضعیف سے ضعیف روایت بھی لے آؤ، وہ لوگ سمجھیں گے تو بڑے فلانی کتاب بھی چوں اتنی زبردست روایت لے کر آیا. خاص طور پہ جب روایت پیکیج بھی بڑا اچھا دے رہی ہو، جلدی جلدی بندہ جنت میں جا رہا ہو. صلوات پڑھے محمد والے محمد. میں معذرت چاہتا ہوں، میں آج بھی آیت کی طرف نہیں آ سکا. میں آج بھی آیت کی طرف نہیں آ سکا، لیکن میں آپ سے جو میں نے جتنی باتیں کی ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ انہیں پہلے سے باندھیں، غور کریں، سوال آئے، اعتراض آئے، پوچھیں، ٹھیک ہے نا. اور یہ ون وے ٹریفک ہماری قوم آہستہ آہستہ مجالس کی جو ون وے ٹریفک ہے اس کو ختم کر، ٹھیک ہے نا. سوچیں، سوال کریں، کل کی تو کتنی پوچھیں، تب بات بنے گی. توجہ کر رہے ہیں؟ اور یہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ کو قرآن مجید آتا نہ ہو. قرآن مجید غور کر کے، اگر آپ پھر کہہ رہا ہوں تفسیروں کی طرف جائیں، ضرور جائیں، لیکن پہلا سٹیپ کیا ہے؟ جو اللہ کے الفاظ ہیں ان تک محدود رہ کر اتنی دفعہ پڑھ لیں کہ آپ کے لیے قرآن کی کوئی بات اجنبی نہ رہ جائے. آپ کو پتہ ہو کہ یہ ہے قرآن میں اور اس طرح کی بات ہے. پھر آپ دیکھیں آپ کے دماغ کیسے تیز ہوتے ہیں دین کی کھٹی مٹی الگ کرنے میں. توجہ فرما رہے ہیں؟ اب آئیے اس جملے کا صحیح معنی کیا ہے. باطل معنی میں نے سمجھا دیا. باطل معنی کیا ہے؟ زہر ہے کہ قرآن مجید بالکل آپ کی زندگیوں سے نکال دیتا ہے چونکہ آپ قرآن کو سمجھ نہیں سکتے. حق معنی کیا ہے؟ توجہ سن. حق معنی قرآن روایات اہل بیت کے بغیر سمجھ نہیں آتا. اس کا حق معنی کیا؟ اس کا حق معنی یہ، توجہ کریں، کہ جو بات قرآن مجید سے واضح طور پر سمجھ آ رہی ہے پھر وہ اٹل ہے. 100,000 روایتیں بھی آ جائیں تو وہ جھوٹی ہوں گی جو اس کے خلاف ہوں. آیت قرآن اپنی جگہ پر قائم و دائم رہے گی.
جو قرآن سے کلیئر بات سمجھ آ رہی. ٹھیک ہے. ہاں قرآن مجید نے ایک موضوع پر بات کی اور اس کی تفصیلات نہیں بتائیں, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بڑے بڑے موضوعات ایسے, خود نماز کتنی تاکید ہے, اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ. لیکن اگر کوئی بندہ صرف قرآن پڑھ رہا ہو, ساری زندگی نماز نہیں پڑھ سکتا. کیسے پڑھو؟ خود سے ایجاد کرے گا. رکوع کا ذکر ہے, سجدے کا ذکر ہے قرآن میں. رکوع پہلے کرنا ہے, 1 کرنا ہے, 2 کرنے, سجدے 10 کرنے, 3 کرنے, 1 کر, کتنے کرنے مثال پر. یہ جو نماز کی شکل و صورت ہے, اور اختلافات کے باوجود بالآخر آپ شیعوں اہل سنت کی مختلف مسالک کی نماز دیکھیں تو کچھ اختلافی بھی, ہاتھ کھولنا باندھنا, کہاں باندھنے کہاں نہیں, وہ اہل سنت میں بھی اختلاف ہے. اہل سنت کا بھی ایک مسلک ہے کہ جو ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے, لیکن اس کے باوجود کلی نماز کی شکل ایک ہی ہے. یعنی اگر آپ مسجد الحرام میں چلے جائیں یا مسجد النبی میں چلے جائیں تو کسی کی نماز ایسی نہیں ہوتی کہ وہ ایک کا رکوع پہلے ہو دوسرے کا سجدہ پہلے ہو, نہیں ہوتی ایسے. اکٹھے ہی رکوع میں جاتے ہیں, 2 ہی سجدے کرتے ہیں, دوسری رکعت میں تشہد میں بیٹھتے ہیں. مغرب کی 3 ہی رکعت ہے. یہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا مغرب کی 3 رکعت ہے, سجدے 2 کرنے ہیں, رکوع 1 کرنا ہے, پہلے رکوع کرنا ہے پھر سجدہ کرنا ہے, پہلی رکعت میں تشہد نہیں کرنا, تیسری میں بھی نہیں کرنا. کہیں بھی نہیں لکھا ہوا قرآن میں. کہاں جائیں گے؟ تو مجھے اقیم الصلاۃ سے قرآن سے پتہ چل گیا نماز کو میں نے قائم کرنا ہے. یعنی وہ جو عربی کا معنی اقیم کا مطلب عربی خود بتائے گی عرب کس معنی میں استعمال کرتے ہیں کسی چیز کو قائم کرنے میں. توجہ فرما رہے ہیں. تو مجھے وہاں سے پتہ چل گیا. اب میں نے کہا کیسے پڑھوں؟ تو مکتب اہل بیت جی کہتے ہیں کہ ہم نماز اس طرح پڑھیں گے جس طرح آل محمد نے بتایا ہے کہ محمد مصطفیٰ نے نماز کیسے پڑھی تھی. توجہ فرما رہے ہیں. نہ کہ قرآن سے سمجھ کچھ نہیں آتا. جو قرآن نے حج کے بارے میں بات کی, کچھ چیزیں بتائیں بڑی کلیئر سمجھ آتی, اس کے خلاف کچھ قبول نہیں کیا جائے. قرآن نے کہا کہ جو نماز نہیں پڑھتے ان کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کام نہیں آئے گی. اب 1000 روایت بھی آ کر کہے کہ تم یہ کام کرو, نماز نہ بھی پڑھو, فرض کرو نماز نہ بھی پڑھو تو تمہاری شفاعت ہو جائے گی, وہ 1000 کی 1000 جھوٹی ہیں, کسی بے ایمان نے گھڑی ہیں اہل بیت کے نام پر. کوئی تعلق نہیں ہے ان روایات کا اہل بیت کی ہستیوں سے. وہ معصوم تھے اس لیے کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچانے میں خطا نہیں کرتے تھے, نہ کہ اللہ کے پیغام کے اوپر کانٹے لگا کے اپنی پارٹی بنا کے کنسیشنز دے دیتے تھے. توجہ فرما رہے ہیں. قرآن مجید کیوں اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن اہل بیت دونوں سے تمسک کرنا ہے؟ چونکہ وہ جانتے تھے یہ قرآن بیچ سے نکلے گا, ہمارے نام پہ لوگ جھوٹ ان کی زندگیوں کے بعد نہیں, اللہ کے نبی کی اپنی زندگی میں اتنا جھوٹ بولا جا رہا تھا. یہ تو اہل سنت کی کتب میں معتبر روایات ہیں کہ لقد کثرت علی الکذابہ, کثرت سے میرے اوپر جھوٹ بول رہے ہیں لوگ, کثرت سے. کب؟ ابھی رسول دنیا میں موجود ہیں تب بھی تھوڑا نہیں کثرت سے جھوٹ بولا جا رہا تھا. تو جب رسول چلے گئے تو پھر سواد ہی لو, دبا کے جھوٹ بولو. جنہوں نے کون تھے جھوٹ بولنے والے؟ وہی مدینے میں رہنے والے تھے. کون تھے جھوٹ بولنے والے؟ باہر سے آ کے تھوڑی جھوٹ بولتے تھے, ان کی کون سنتا؟ اسی کو قبول کرتے نا جس کے بارے میں پتا ہوتا کہ اس کا ہے کوئی لنک رسول پاک سے, جاتا ہے اس محفل میں, اسی سے قبول کریں گے نا کہ مینو رسول پاک گلے اے کام میرا کر دے. مثال کے طور پر کوئی بندہ آئے جناب کسی اور شہر سے آ جائے کہ مجھے رسول نے بھیجا, تو وہ رسول سے جا کے چیک کریں گے کہ یہ بندہ آپ سے پاس ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے سچ بول رہا ہے. تو وہی جھوٹ بول رہے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا کثرت سے میرے اوپر جھوٹ بولا جا رہا ہے. تو جس نے بھی جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ بولا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ, تو اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا مت قبول کرنا جو اللہ کے قرآن کے خلاف ہو. یہ جملے خود گواہی دے رہے ہیں کہ جن کو کہا جا رہا ہے خلاف قرآن قبول مت کرنا, انہیں قرآن سمجھ میں آنا چاہیے, تبھی تو ان کو پتہ چلے گا خلاف ہے کہ خلاف نہیں. اور ان عقل کے اندھوں کا نظریہ دیکھو جو قرآن کو
کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں سے کہہ رہے کہ یہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کے پاس سے آیا ہوتا تو اس میں بہت سارا اختلاف پاتے. یہ تو کہا ہی ان کو جا رہا ہے جو منکر ہے اس بات کے قرآن اللہ کا کلام ہے. ان کو بھی سمجھ آتا ہے یہ آیت گواہی دے رہی ہے, تبھی تو وہ فیصلہ کریں گے اختلاف ہے یا اختلاف نہیں ہے. لیکن ان سو کالڈ مسلمانوں نے اتنا بےہودہ نظریہ گھڑا اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اس کے پیچھے لگا دیا تاکہ قرآن کو محجور کر دے قوم میں, اور امت قرآن نہ پڑھے. کہتے ہیں قرآن مجید کو ہم سمجھ نہیں سکتے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اگر قرآن سمجھنا آتا ہوتا ایک ترجمہ بھی دوسرے سے ملتا جلتا نہ ہوتا. سب نے اپنی اپنی بونگیاں ماری ہوتی, اوپر عربی لکھی ہوتی, نیچے جو دل ہے کسی کو کچھ سمجھ آ رہا ہوتا, کسی کو کچھ سمجھ. لیکن اگر شوق ہے تو ذرا 8-10 ترجمے رکھ لیں. ابھی تو اپلیکیشن بھی آئی ہوئی ہیں, ایک آیت کھولیں نیچے 5-6-8 ترجمے آپ کے سامنے رکھ دے گا, شیعوں کے بھی, بریلویوں کے بھی, اہل حدیث کے بھی. ابھی تو بہت کام آسان ہو گیا. کمپیئر کر کے دیکھیں کتنا فرق. الفاظ میں فرق ہوگا لیکن جو اوور آل بات ہوگی آپ دیکھیں گے آلموسٹ وہی بات ہے. تو یہ کیسے, جب سمجھ نہیں آ سکتا متن قرآن تو یہ کیسے میچنگ ہو گئے؟ شیعہ سنی تو ان کا بس چلے تو کوئی شے بھی اکٹھی نہ چھوڑے. آج کل جو مزاج ہے ایک دوسرے کی, ٹھیک ہے نا, الگ الگ کر لیا ہر چیز. تو یہ لوگ کیسے اکٹھے ترجمے کر, ایک جیسا ترجمہ کیسے کر لیتے ہیں؟ پڑھے شیعہ ترجمہ, پڑھے اہل سنت ترجمہ, وہ پوائنٹس ڈھونڈ کے رہے. ترجمہ سائڈ پہ حاشیوں کی بات نہیں کر رہا, ٹیکسٹ کے ترجمے کی بات کرو, اور پڑھیں ترجمے اور پھر جا کے ڈھونڈ کے لائیں کتنی جگہ پر آپ کو لگتا ہے کہ ترجمہ جناب اس کا کچھ اور ہے, اس کا کچھ اور ہے. سنی سنائی پہ مت چلے, خود تجربہ کریں. سنی سنائی بڑا غلط طریقہ ہے باتوں کو لے کے آگے چلنے کا.